اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ مقام بیت اللہ اور تلقین آداب بیت اللہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کعبے کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا۔ مثابہ صوب سے ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ جگہ جس کی طرف انسان بار بار رجوع کریں اور پھر بھی دل نہ بھرے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دلوں میں کعبۃ اللہ کی کشش مقناطیس کے لوہے کی کشش سے بھی زیادہ ہے۔ چاروں طرف سے لوگ جوک در جوک کعبہ شریف کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور جتنی زیادہ زیارت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ شوق اور وارفتگی بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَأَمْنًا، اور سراپا امن، یعنی کعبۃ اللہ کو سراپا امن بنا دیا۔ جو لوگ حرم کعبہ کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی پناہ اور اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی ظالم و جابر بھی وہاں حملہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ واقعات بتاتے ہیں کہ جس نے بھی اسے تباہ کرنے کا ارادہ کر دیا اسے ہلاک کر دیا گیا۔ جیسے اصحاب فیل نے ناپاک عزائم سے اس کی طرف قدم بڑھائے تو انہیں تہس نہس کر دیا گیا۔ انسان تو انسان، ان حدود میں پرندوں اور جانوروں کا بھی شکار نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی وہاں محفوظ ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شیر یا بھیڑیا کسی ہرن کا پیچھا کرتا ہے اور وہ ہرن حرم میں داخل ہو جائے تو شیر اور بھیڑیا اس کا تعاقب بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں چنتے تھے، اور جو جو دیواریں بلند ہو جاتی تھی وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے سے پتھر دیتے اور دونوں یہ دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کرے 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر بیت اللہ کا رخ کرے اور 2 رکعتیں پڑھے، ان رکعتوں کا اسی جگہ پڑھنا افضل ہے۔ ہاں، اگر مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو مقام ابراہیم پر نماز نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ واضح ہے کہ اس آیت میں جو مقام ابراہیم کے اس چھوٹے ہونے کے باوجود مصلی فرمایا ہے تو اس کا چھوٹا ہونا اس سے معنی نہیں ہے، کیونکہ اس پر صرف قدم رکھنے سے بھی مصلی ہونا صادق آتا ہے۔ باقی یہ بات کہ اب اس پر نماز نہیں پڑھی جاتی تو اصل یہ ہے کہ اس کے قریب کی جگہ بھی اس کے تابع ہونے کی وجہ سے اسی کے حکم میں ہے، جیسا کہ مسجد حرام یا مسجد نبوی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اسی کے تابع ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، یعنی ظاہری نجاست سے بھی کہ بدن اور کپڑوں پر نجاست اور بدبو کی چیز نہ ہو، اور باطنی نجاست سے بھی کہ کفر و شرک، اخلاق رذیلہ، بغض و حسد، حرص و ہوا، تکبر و غرور، ریا، نمود وغیرہ کی نجاسات بالکل نہ ہو، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی تجلیات اور اس کی رحمتوں کے وارد ہونے کی جگہ ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ حرم شریف میں اپنی حرکتوں کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حکم فرمایا کہ کعبے کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک رکھیں، جس میں قیامت تک آنے والی تمام چیزیں آ گئی ہیں۔ اسی اصول کے تحت حرم میں ویڈیو فلمیں بنانا، فوٹو کھینچنا، سیلفیاں بنانا یہ طہارت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ آج حرم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اپنے محلے کی مسجد میں بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی سر پھرا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مسجد کے ممبر کے پاس جا کر اپنی ویڈیو فلمیں بنانے لگ جائے، محلے کے لوگ اسے کبھی بھی نہیں بنانے دیں گے، بلکہ اس کو سزا بھی دیں گے کہ یہ مسجد کے تقدس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، مگر نافرمانی کرنے والوں اور لاپرواہی سے حرم کی توہین کرنے والوں کو اسی وقت نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی، اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی سے ڈرنا چاہیے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے گھر میں عبادت کرنے کی بجائے لیانی فضول اور گناہوں کے کاموں کا ارتکاب کیوں کیا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ بھی خصوصی طور پر یاد رکھیں کہ حرم میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے،
تو اگر گناہ کریں گے تو اس کی نحوست بھی کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اللہ کرے یہ درد دل کی باتیں مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائیں تاکہ وہ حرم میں کی ہوئی بے ادبیوں سے سچی اور سچی معافی مانگ لیں۔ بہت سے لوگ حرم میں بے ادبیوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، بعض لوگ تو بے ادبی کو بے ادبی بھی نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یاد رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو ہر قسم کی نجاستوں سے حرم شریف کو پاک رکھنے کا حکم دیا ہے تو ہم کس باغ کی گاجر مولی ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ جب حرم میں داخل ہوں تو اس کیفیت میں داخل ہوں، اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین۔ انہیں زیب نہیں دیتا کہ جب حرم میں داخل ہوں تو غفلت کے ساتھ داخل ہوں، بلکہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ کاش کہ آیت کا یہ حصہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی نہیں پڑھتے، مگر کوئی خوش قسمت ہی اس ادب کا خیال رکھے گا۔ اکثر لوگ تو من مرضی کے مالک ہیں، وہ ادب سیکھنا اور کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کا فرمان ہی لکھا جا سکتا ہے کہ شاید کسی کو اللہ کے گھر کا ادب و احترام کرنے کی فکر لگ جائے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، یہ بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ ہمیں تو بڑے ادب کے ساتھ بارگاہ الہی میں رو کر یہ عرض کرنا چاہیے تھا، یا اللہ میں تو تیرے گھر میں داخل ہونے کے قابل بھی نہیں تھا، تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی، تو نے طواف بھی کرا دیا، زمزم بھی پلا دیا، یہ تیرا احسان عظیم ہے۔ گرد کعبہ کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ نمبر 2، اس پر تمام مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے بیت اللہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا ہے، اس پر تمام مسلمانوں کو شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اس میں تمام مساجد بھی داخل ہیں، طہرا بیتیا میں تمام مساجد بھی داخل ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے گھر ہیں۔ تطہیر و نظافت میں جو حکم بیت اللہ شریف کا ہے وہی حکم دوسری مساجد کا ہے۔ باقی کعبۃ اللہ کی تخصیص اس وجہ سے کی گئی ہے کہ اس وقت وہاں صرف کعبۃ اللہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں ایک شخص کی اونچی آواز سنی تو انہیں تنبیہ فرمائی کہ تمہیں خبر نہیں تم کہاں کھڑے ہو۔ نمبر 4، دلوں کی طہارت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت میں بیت اللہ کی طہارت کو بیان کر کے دلوں کو پاک صاف رکھنے کا اشارہ بھی موجود ہے کہ اپنے دل کو بھی صاف پاک رکھا جائے، اس میں کوئی ادھر ادھر کا خیال نہ لایا جائے، جائز خیال بھی نہ لائے جائیں۔ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، جائز خیال بھی نہ لائے جائیں، بلکہ صرف اللہ کی طرف توجہ رکھیں۔ نمبر 5، ہر ممکن طریقے سے آرام و سکون پہنچائیں۔ اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ شریف میں آنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کو ہر ممکن طریقے سے آرام و سکون پہنچائیں اور ضرر و تکلیف سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، آمین۔